السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ان چیزوں کے بارے میں ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن موضوع میں جانے سے پہلے آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ جن کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہے ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اگر سوتے یا جاگتے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ جوانی کے جوش کے وقت اول اول جو پانی نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں، اور خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے اس وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اور پہچان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مزی کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور مزی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے۔ سو صرف مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے آپ منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہ تھی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ جب کوئی کسی مردے کو نہلائے تو نہلانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے۔ جس پر نہانا واجب ہے وہ اگر نہانے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے تب کھائے، اور اگر بغیر ہاتھ منہ دھوئے کا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جن کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو قرآن مجید کا چونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ تفسیر کی کتابوں کو بغیر نہائے اور بغیر وضو چونا مکروہ ہے، اور ترجمہ والے قرآن کو چونا بالکل حرام ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر اس موضوع کے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ان کا ذکر کریں، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ان کا جواب دے سکوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔